السلام علیکم۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پراکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پراکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پراکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ پنڈتوں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پراکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پراکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے مقدس کتاب وید میں کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا۔ وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیا جاتا۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام اور عراق میں پہچان تھی۔ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی کاست کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کو ہو کر آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔
نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کی ذریعے سے مدد فرمائی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح ہو کے کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے بارے میں واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔